اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث کے آخر میں آیت اللہ صادق طحرانی ایک قصیدے کا ذکر کر رہے ہیں جس قصیدے کا نام ہے قصیدہ قوثریہ۔ اس قصیدے کو انشاء کرنے والے ایک عالم دین ہیں، نجف اشرف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر پیچھے سے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام ہے سید رضا ہندی اور لکھنوی عرب۔ یہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک قصیدہ کہا ہے۔ قصیدہ بہت ہی عالمی شہرت کا حامل ہے، عربی زبان میں قصیدہ ہے اور قصیدے کا نام ہے قصیدہ قوثریہ۔ ہم اس قصیدے کے متعلق کچھ گفتگو کرنے سے پہلے اس سید رضا ہندی سے متعلق کچھ گفتگو کریں کہ سید محسن امین آملی ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش یعنی سید رضا ہندی کی پیدائش جو ہے وہ 8 ذی قعد 1290 ہجری قمری کو نجف اشرف میں ہوتی ہے۔ ان کے والد کا نام سید ہاشم ہے۔ سلسلہ نسب سے یہ حضرت امام علی النقی علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ذریت اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ نجف اشرف میں ان کی ولادت ہوتی ہے تو والد کے ساتھ 8 سال کی عمر میں سامرا منتقل ہو جاتے ہیں۔ یقینی بات ہے چونکہ والد عالم دین ہیں، وہ وہاں کے فقہا سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی وہاں کے ادیبوں سے استفادہ کرے، لہٰذا یہ 8 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک سامرا میں وہاں مقیم ادبا سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور پھر 13 سال کی عمر میں مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید محمد حسن شیرازی کے درس میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ان سے بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ فقہ و اصول میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 21 سال کی عمر میں یہ نجف اشرف عراق دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ بچپن ہی سے ادیبوں کے ساتھ نشست و برخاست تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، لہٰذا ان کے وجود میں ایک شعری ذوق ایجاد ہوا، اور بطور معمول ہمارے جو علماء ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں ان میں شعری ذوق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے جو ہندوستان کے علماء ہیں جن سے ہم روبرو ہوتے ہیں یا جن سے ملاقات ہوتی ہے ان میں اکثریت قریب اتفاق شاعر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سید رضا ہندی لکھنوی بھی شعری ذوق رکھتے تھے، بچپن ہی میں اشعار کو حفظ کیا کرتے تھے اور شعری محافل کو منعقد کیا کرتے تھے بچپن ہی سے۔ یہ سید رضا ہندی لکھنوی ادبی شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ نشست و برخاست رکھتے تھے، محافل مشاعرہ منعقد کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی جو فقہی شخصیت ہے اس کے اوپر ان کی جو ادبی شخصیت ہے وہ غالب ہے، یعنی ذوق شعری کی وجہ سے ان کی جو فقہی شخصیت ہے اس میں اتنا زیادہ معاشرے میں نکھار دکھائی نہیں دیتا یا شہرت دکھائی نہیں دیتی ہے، جبکہ ادبی میدان میں یہ مشہور شخصیت ہے۔ اور 40 سال کی عمر میں جو انہوں نے یہ اشعار اور مشاعرے کی محفلوں میں شرکت کرنے کی بدولت اس قدر پختگی اختیار ہو چکی تھی کہ انہوں نے وہ عظیم قصیدہ پیش کیا جو قصیدہ قوثریہ کے نام سے مشہور ہوا، اور ان کی شہرت بھی اسی قصیدہ قوثریہ کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ معاشرے میں ہوئی ہے۔ ان کے اساتید میں دیکھیں تو مرحوم آخوند خراسانی جیسی شخصیت، سید محمد طباطبائی جیسی شخصیت، محمد طٰہٰ نجفی جیسی شخصیت، شیخ حسن جو صاحب الجواہر کے فرزند ہیں ان کی شخصیت، فاضل شربیانی جیسی شخصیت ان کے اساتید کی فہرست میں موجود ہے، اور انہوں نے سید اسد اللہ زنجانی سے اجازہ روایت کو دریافت کیا ہے، اور پھر سید حسن صدر سے اور اسی طرح سید ابو الحسن اصفہانی سے بھی اجازہ روایت کو دریافت کیا ہے۔ ان کا انتقال 21 جمادی الاولیٰ 1362 ہجری قمری کو عراق میں ہوتا ہے۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی مسجد شیخ انصاری میں ان کے جسد خاکی پر نماز پڑھاتے ہیں اور انہیں ان کے آبائی مقبرے میں وہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔